آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عیسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عیسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، رحمت نے تیری پھر بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ کے بندے ہیں اور محبوب کے نوکر و غلام ہیں، تو ہماری عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ اس عبادت کو ہم محبوب کی اطاعت میں اور محبوب کی غلامی میں ادا نہ کریں۔ تو محبوب کی محبت، محبوب کی اطاعت و غلامی ہی دراصل ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اور اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو۔ تو بجائے اس کے کہ تم رب کو محبوب بناؤ، رب تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ حبیب کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے حبیب رب کے محبوب کی محبت کو دل میں بسائیں، اور ہماری زبانیں ہر وقت محبوب کے ترانے گائیں۔ محبوب کی محبت میں ہمارا نماز پڑھنا بھی قبول ہوگا، ہمارا ذکر اذکار کرنا بھی قبول ہوگا، ہمارا عبادت کرنا بھی قبول ہوگا، ہمارا تلاوت کرنا بھی قبول ہوگا، ہمارا صدقہ و خیرات کرنا بھی قبول ہوگا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان آ جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف اس نماز کو پڑھنے کے لیے شوق سے آیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ المبارک کی نماز ہفتہ میں ایک بار آتی ہے، یہ فرض عین ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جو جماعت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، اور ظہر کے متبادل ہے۔ اگر کسی کی جمعۃ المبارک کی نماز رہ جائے تو پھر وہ ظہر ادا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے سے پہلے جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو 4 سنت مؤکدہ ادا کرنا ہوتی ہیں۔ یہ پہلی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، تاکیدی ہیں، یہ ضرور ادا کرنا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کا خطبہ، اور خطبہ پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور عربی میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نفلی نماز، سنت نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم پہنچیں اور اگر امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو ہمیں خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، نہ کہ کوئی اور ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کے 2 فرض ہیں جو باجماعت ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، یہ بھی مؤکدہ ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، یہ بھی مؤکدہ ہیں۔
اور آخر میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی تو ان 4 سنتوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے فرضوں کی ادائیگی کے بعد 4 سنتیں اور 2 سنتیں بندہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ پہلی والی 4 سنتیں پڑھے، اور اس کے بعد پھر 2 نفل ادا کرے۔ یہ ساری سنتیں مؤکدہ ہیں، تاکیدی سنتیں ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ تارک سنت شمار ہوگا اور اس کے ثواب میں بھی فرق آئے گا۔ پھر تاکیدی سنتیں جو بھی ہوتی ہیں انہیں لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، یہ قریب الفرائض یا قریب الواجب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے ہم آئیں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل، حضور فرماتے ہیں کہ جو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور جلدی مسجد پاک میں آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ غور سے سنتا ہے اور اس دوران کوئی فحش کلام نہیں کہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے، جمعۃ المبارک کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، اسی لیے اس نماز کی تاکید میں پوری سورہ جمعہ اللہ کریم نے، اور جس نماز کا ذکر قرآن پاک میں آ جائے اس کی عظمت اور اس کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن سب سے عظمت والا ہے، جس پہ سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن کی برکت سے جو شخص جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آتا ہے اور بڑی تسلی سے جمعۃ المبارک پڑھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، فحش کلام نہیں کرتا، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے جمعۃ المبارک اور 3 دن اس سے بھی زیادہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہر نماز دوسری نماز کی گناہ کا کفارہ ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کی نماز بھی جمعۃ المبارک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور فحش کلام کیا ہے کہ بندے نے اگر کہا نا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش کلام ہے، اور یہ اس کی بھی ممانعت ہے کہ بندہ اگر کسی کو خاموش کرانے کے لیے کہتا ہے نا خاموش ہو جاؤ، یا کوئی کنکر کوئی روڑا وغیرہ ہٹاتا ہے تو یہ بھی فحش کلام ہے۔ تو جو بندہ جمعۃ المبارک کی نماز یکسوئی سے نہیں پڑھتا، باتیں کرتا ہے یا فحش کلام کرتا ہے، تو وہ جمعہ اس کے لیے ثواب کی بجائے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص یکسوئی سے صفیں نہیں پھلانگتا، پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے، امام کی بات غور سے سنتا ہے، خطبہ غور سے سنتا ہے، فحش کلام نہیں کرتا، تو محبوب فرماتے ہیں اس بندے کو دگنا ثواب رب عطا فرماتا ہے۔ اور جو آخری صف میں بیٹھتا ہے لیکن فحش کلام نہیں کرتا، غور سے خطبہ کو سنتا ہے، تو اللہ کریم اسے 1 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر پہلی صف میں بیٹھا ہو اور فحش کلام کرے، اس کی توجہ نہ ہو خطبہ کی طرف، تو اسے ثواب کی بجائے 1 گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو نہایت ہی توجہ سے غور سے خطبہ سنیں
اور نہایت ہی توجہ سے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں۔